अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाई दी ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ। आज का अफसाना है मौत के बीज। मुसन्निफ़ा हैं जिलानी बानो। ये अफसाना अफसानवी मजमुआ रास्ता बंद है में शामिल है। अफसाना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बदलू लॉन की उस घास की तरह था जो सर उठाने पर कुचल दी जाती है, मगर आज सूरज निकलने से पहले बदलू ने एक खबर सुना कि पूरे गांव में उजाला फैला दिया था। रोशन मियां हमारे गांव आ रहे हैं। एटमी एनर्जी के मशहूर साइंटिस्ट। कल वो टीवी पर प्रेस वालों से कह रहे थे कि वो एटमी तापकारी का एक तजुर्बा करने इस गांव में आ रहे हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, वो कल यहाँ आएंगे। गांव वालों को यकीन नहीं आ रहा था। बड़े लोगों का वायदा कल के लिए होता है, कुछ देने की बात आज खुदा करता है न लीडर। वो हमारे रोशन मियाँ हैं। मैं शहर में उनके घर में रहता था। जब बदलू की बातों पर उसके दोस्तों को यकीन न आया तो वो उन्हें एक टेलीफोन बूथ पर ले गया और रोशन मियाँ से बात की। हेलो 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 रोशन मियाँ, मैं बदलू बात कर रहा हूँ अपने गांव से। आदाब, मैं बदरुद्दीन। कल आप हमारे गांव आ रहे हैं ना, कोई तजुर्बा करने? तो रोशन मियाँ अपने साथ अनाज के ऐसे बीज भी लाइए, खेती बाड़ी का कोई नया काम सिखाइए कि पोखरन की सूखी रेत पर खेत लहलहाने लगें। उसने फ़ोन रखकर गांव वालों की तरफ बड़े फ़ख्र के साथ देखा। जब भी किसी न्यूज़पेपर में रोशन अली का नाम था तो बदलू खुशी से उछल पड़ता था। ये हमारे रोशन मियाँ हैं, वो गर्दन उठाकर कहता था। जब बदलू छोटा सा था तो अपने माँ बाप के साथ रोशन मियाँ के घर का काम करता था। फिर जब बदलू का बाप रोशन मियाँ के बूढ़े बाप की खिदमत करते करते बीमार पड़ गया, उसकी माँ घर की खिदमत करने से थक गई, तो बेगम साहब ने एक दिन कहा, अब तुम दोनों अपने गांव जाओ, अपने खेत ज़मीन संभालो और बदलू को भी ले जाओ। हमारे खेतों में तो रेत भरी है बेगम साहब, कितनी मेहनत की मगर कुछ नहीं उगता। और बदलू को तो अपने पास रहने दो बेगम साहब। उसकी माँ ने कहा, रोशन मियाँ के साथ रहकर 2 हरूफ पढ़ लेगा। अच्छा। बेगम साहब ने बड़े गुरूर से बदलू को देखा। अच्छा, तो क्या बदलू भी स्कूल में पढ़कर मेरे बेटे की तरह साइंटिस्ट बनने के ख्वाब देख रहा है? नहीं बेगम साहब, जो काम बदलू के बाप दादा ने किया है वही उसे भी करना है, बाप ने हाथ जोड़कर कहा। मगर गांव आकर बदलू सुबह सवेरे स्कूल की तरफ भागता था। रातों को चिराग की रोशनी में पढ़ते पढ़ते जाने उसने कितना तेल जला डाला। उसकी माँ बैठी चिल्लाती रही। 5 मील दूर रेत के टीलों को पार करके वो सुबह स्कूल की तरफ भागने लगा। फिर जब 10वीं क्लास में पास होने का नंबर अखबार में छपा तो उसकी माँ ने सारे गांव को ये खबर सुनाई और उसका बाप अपने दोस्तों को शराब खाने ले गया। बस बहुत हो गई पढ़ाई, उसकी माँ ने कहा। मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगी। रोशन मियाँ से कहूंगी तुझे किसी काम से लगा दे। मगर बदलू शहर नहीं गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसने ट्रेनिंग का कोई कोर्स कर लिया, मगर अनाज बोने और अच्छी फसल के लिए ये पढ़ाई भी उसके काम न आई। रेत के टीलों पर सिर्फ खाक उड़ा करती थी और अब रोशन अली उसके गांव आ रहे थे। सारे गांव में धूम मची थी। वो हमारे रोशन मियाँ हैं, बदलू बड़े फख्र के साथ सबको सुना रहा था। उन्होंने ऐसा एटम बम बनाया है कि मिनटों में दुश्मन को उन्होंने ऐसा एटम बम बनाया है कि मिनटों में दुश्मन के मुल्क का सफाया हो जाए। उनके साथ और भी साइंटिस्ट हैं, इस बात को बदलू नहीं मानता था। दादू, दुश्मन का पूरा शहर मिट जाएगा। अच्छा, दादा मियाँ ने घबरा के मुंह खोल दिया। तो फिर रोशन मियाँ कहाँ रहेंगे? दादा, वो एटम बम तो दुश्मन के लिए है, बदलू ने दादा मियाँ को समझाया। क्या पता हमारे दुश्मन के गांव में भी कोई रोशन मियाँ
جیسا آدمی پیدا ہو گیا ہو۔ ارے یہ بات ہم نے کیوں نہیں سوچی؟ بدلو دادا میاں کی بات پر گھبرا گیا، مگر گاؤں والے ہنسنے لگے۔ دادا ہمیشہ الٹی بات سوچتے ہیں۔ بدلو کو یاد تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کب شہر سے گاؤں آیا تھا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو روشن میاں کی کالج جاتے تھے۔ بدلو ان کے جوتوں پر پالش کرتا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ لان میں ٹینس کھیلتے تو بال اٹھا کر انہیں دیتا۔ صبح سویرے ان کی کار صاف کرتا، پھر ان کے کمرے کی صفائی بہت احتیاط سے کرنا پڑتی۔ کمپیوٹر کے کل پرزے تار چاروں طرف پھیلے رہتے تھے۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے کان پر مائک لگائے دن رات بیٹھے رہتے تھے۔ بدلو کو اپنے بچپن کی وہ بات بھی یاد تھی جب روشن میاں نے مذاق میں اسے سکھایا تھا کہ زمین پر ایک چونی گاڑ دو تو روپے کا پیڑ اگ جاتا ہے۔ بدلو سچ مچ زمین میں چونی گاڑ کر روپے کے پیڑ اگنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ بار بار پوچھتا، روشن میاں روپے کا پیڑ کب اگے گا؟ اس میں کتنے روپے لگیں گے؟ وہ آج بھی پوکھرن کی زمین پر دانے ڈال کر ہری بھری فصل اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ اب وہ پھر روشن میاں سے پوچھے گا یہی بات۔ صبح سویرے سارے گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ ریڈیو ٹی وی والے بھی آ گئے اور نیوز رپورٹر بھی۔ پھر جیسے کاروں کی قطار لگ گئی اور کیمروں کی روشنی میں جگمگاتے روشن میاں کو بدلو نے پہچان لیا۔ وہ کتنے بھاری بھرکم ہو گئے تھے۔ گردن اونچی کیے نیوز رپورٹر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ بدلو کے ماں باپ بڑی مشکل سے ان کے قریب پہنچے اور ان کے پاؤں چھوئے۔ کیسے ہو تم لوگ؟ انہوں نے بھی دونوں کے پاؤں چھوئے، گلے سے لگا لیا۔ پھر بدلو کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ارے بدلو، تو اتنا بڑا ہو گیا، کچھ عقل آئی یا ابھی بھی زمین میں چونی گاڑ کر روپیوں کے پیڑ کا انتظار کرتا ہے؟ سب ہنس پڑے، مگر بدلو نے سنجیدگی سے کہا، روشن میاں، میں تو آج بھی پوکھرن کی بنجر زمین پر بیج ڈال کر ہری بھری فصل اگنے کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ اچھی فصل اگانے کی بھی کوئی ترکیب بتائیے نا۔ یہ لو میاں، پہلے منہ میٹھا کر لو، میں نے گڑ کی پوریاں بنائی ہیں تمہارے لیے۔ بدلو کی ماں نے مٹی کی رکابی میں انہیں پوریاں پیش کیا۔ اتنے ہجوم میں ٹی وی کے کیمروں کے سامنے روشن علی نے جلدی جلدی پوریاں کھائیں۔ یہ تو مجھے بہت پسند ہیں بی بی، میں امریکہ میں بھی تمہاری پوریاں یاد کرتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ خوش ہو گئے۔ گاؤں میں ڈھول تاشے بجنے لگے، سب تالیاں بجا کر ناچ رہے تھے۔ گاؤں کے اندر جانے سے پہلے روشن علی مندر کے سامنے رک گئے، ہاتھ اٹھا کر نمستے کیا۔ مندر کے پجاری نے پرساد دیا، آشیرواد دیا۔ مسجد کے آگے مؤذن صاحب نے روک کر دعائیں پڑھیں، ان کے مشن کی کامیابی کی دعا کی۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لیتی آگے بڑھی۔ جگ جگ جیو بیٹا، ہم نے سنا ہے تم نے بہت بڑا ایٹمی بم بنایا ہے۔ میں نے نہیں ماتا جی، ہم سب نے مل کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس بم کا کیا کرو گے بیٹا؟ بڑھیا کے سوالوں سے سب بور ہو گئے اور ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھو۔ ماتا جی، جب ہم دشمن پر وہ بم پھینکیں گے تو منٹوں میں ان کا سارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ سارا ملک؟ بدلو نے حیران ہو کر روشن علی کو دیکھا۔ تو کیا کھیت بھی جل جائیں گے اور کھیتوں پر آنے والی چڑیا بھی مر جائیں گی؟ روشن علی نے بدلو کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھی تو ہنس کر کہا، تو کیوں گھبرا گیا ہے بدلو؟ تو نے زمین میں چونی بوئی ہے، اب روپے کا پیڑ اگنے کا انتظار کیے جا۔ یہ بم تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے۔ روشن علی بہت زور سے ہنسے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بریف کیس تھا۔ جب ٹی وی کیمروں نے ان کی ٹیم کو گھیر لیا تو انہوں نے اپنا بریف کیس بدلو کو دیا۔ سنبھال کے رکھنا، میرے ساتھ رہو، اس میں پروجیکٹ کا پورا پلان ہے۔ پھر ان کی ٹیم کے اور لوگ بھی آ گئے۔ ایک جلوس کی طرح وہ سب ریت کے ٹیلوں کو پار کر کے پہاڑی پر پہنچ گئے۔
وہاں ایک ڈائس بنایا گیا تھا۔ روشن علی وہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک ٹی وی رپورٹر ان کا انٹرویو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ انہوں نے اپنا بریف کیس کھولنا چاہا۔ ادھر ادھر دیکھا، میرا بریف کیس کہاں ہے؟ ابھی میں نے بدلو کو دیا۔ سب ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ بدلو کہاں گیا؟ ڈائس سے بہت دور چھوٹی سی ندی کے کنارے وہ ایک پیڑ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ روشن علی پوکھرن کی ریت کے پھیلے ہوئے صحرا کو دیکھ رہے تھے۔ خدا کی طرح چند سیکنڈ میں اس سارے منظر کو مٹا دینے کا اختیار ہے میرے پاس۔ بریف کیس۔ لوگ زبردستی بدلو کو گھسیٹ کر لے آئے۔ میرا بریف کیس کہاں ہے؟ روشن علی نے گھبرا کے پوچھا۔ وہ تو میں نے ندی میں پھینک دیا۔ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے بدلو نے نظریں جھکا کر کہا، ہرے بھرے کھیتوں کو ختم کرنے والے موت کے بیج آپ ہمارے گاؤں میں کیوں لے آئے؟ روشن علی نے غور سے خوف کے مارے کانپتے ہوئے بدلو کو دیکھا اور چکرا کر گر پڑے، اور پھر انہیں بہت پرانے اخبار کی ایک نیوز یاد آئی۔ ایٹم کا دل چیرنے والے پہلے سائنٹسٹ اوپن ہائمر نے کہا، میں نے پہلی بار ایٹم بم کی تباہی دیکھی تو خوف کے مارے رونے لگا۔ میں موت بن گیا ہوں، دنیا میں آنے والے بچوں کا قاتل ہوں۔ اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ میڈیا کی چکا چوند میں گھرا وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا میں ندی میں کود کر وہ بریف کیس نکال لوں یا خود بھی ندی میں ڈوب جاؤں؟ اب روشن علی کیا کرے گا؟ آپ ہی بتائیے، میں اس کہانی کو کیسے ختم کروں؟ افسانہ مکمل ہوا۔ اسی سوال کے ساتھ افسانہ مکمل ہوا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔